شہر حویلیاں، ایسا لگتا ہے کہ سارے ملک کے مسائل اکٹھے کر کے اس شہر میں پھینک دیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آزاد پوائنٹ میں، آپ کا میزبان اسفندیار خان۔ آج بات کریں گے پاکستان کے اس شہر کی جس کے پاس اس ملک کی خدمت کرتے ہوئے بہت سارے اعزاز ہیں۔ شہر حویلیاں، پاکستان کا آخری ریلوے اسٹیشن اپنی دھرتی کے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ ابھی سی پیک کا ایک پروجیکٹ ڈرائی پورٹ، وہ بھی اسی شہر کی دھرتی میں سمونے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جہاں پر اتنے بڑے میگا پروجیکٹس، اتنے بڑے اعزاز اس شہر کے نام ہیں۔ وہیں پر ایسا لگتا ہے کہ سارے ملک کے مسائل اکٹھے کر کے اس شہر میں پھینک دیے گئے ہیں۔ اس شہر کے لوگوں کو صرف اور صرف مسائل سے ہی جنگ لڑنی ہے۔ اس شہر کے لوگ کبھی ان مسائل سے شاید نکل ہی نہیں پائیں گے، یا ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی، ہمارے ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ انہی مسائل کے اندر جکڑے رہیں۔ ایسا کیوں ہے جناب عالی؟ ایسا کیوں ہے؟ پوچھنا چاہتے ہیں اس شہر کے لوگ آپ سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اس شہر کے لوگوں کے مسائل ختم نہیں ہو رہے؟ بات کروں گا شہر کے مسائل کے حوالے سے، پھر بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ تک لاؤں گا۔ ناظرین، اس ملک کے اندر پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن حویلیاں کی بات کروں گا۔ حویلیاں میرا شہر بھی ہے اور اسی شہر سے آزاد فورم کا بھی تعلق ہے۔ آزاد فورم ہمیشہ بیسیکلی اپنے لوگوں کے مسائل اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ شہر کے لوگوں کے مسائل، ٹریفک اس شہر میں ہمیشہ جام رہتی ہے۔ کبھی اس شہر کو ٹریفک سے کلیئر ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاں ضرور دیکھا ہے، جب کوئی بادشاہ سلامت یہاں آ رہے ہو تو یہ شہر بالکل صاف ہوتا ہے۔ اس شہر میں تجاوزات کے نام پر آئے روز آپریشن ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ آپریشن صرف اور صرف غریب کی ریڑھی اٹھانے تک ہوتے ہیں۔ اس شہر کی پختہ جو تجاوزات ہیں ان کو ہٹانے کی آج تک کسی نے کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ کیا ان لوگوں سے کوئی کانٹریکٹ سائن ہوا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ کوئی آپ کی سیٹلمنٹ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شہر کے غریب کو ہی آپ نے نوچنا ہے؟ ٹیکسز دینے میں ہم لوگ بالکل پیچھے نہیں دیکھتے۔ اس حویلیاں شہر کے لوگ ہمیشہ سے آپ کو ٹیکس دیتے آئے ہیں، ابھی بھی آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ وہی ٹیکس جناب عالی، وہی ٹیکس جس ٹیکس کے بنیاد پر آپ کو بہت ساری لگژری لائف ملتی ہے۔ ایک بادشاہ سلامت، ایک سرکاری افسر، ایک انتظامی افسر کو جو لگژری گاڑی ملی بھی ہوتی ہے، شاید وہ اس گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہوئے اس غریب کے اوپر حکم چلاتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ یہ گاڑی اسی غریب کے ٹیکس کے پیسے سے اسے ملی ہے۔ وہ جس تنخواہ پر روز بڑے ریسٹورانٹس میں بیٹھ کر دعوتیں اڑاتے ہیں، شاید انہیں معلوم نہیں کہ یہ مراد، یہ تنخواہ اسی غریب کے پیسے سے ملی ہیں۔ جناب عالی، حویلیاں شہر بیسیکلی انتہائی مسائل میں جھکڑا ہوا ہے۔ یہاں پر ٹریفک کے مسائل میں نے آپ کو بتائی، یہاں پر تجاوزات کے مسائل میں نے آپ کو دکھائے۔ گندگی وہ تو شاید اس شہر سے کبھی اٹھائی ہی نہ جا سکے۔ جب بھی دیکھو 24 آورز یہاں پر گندگی کے انبار نظر آتے ہیں۔ سلاٹر ہاؤس شہر کے بیچوں بیچ ہے، انٹری پوائنٹ پر سلاٹر ہاؤس ہے، جس کی خوشبو سے ہم آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں کہ آئیے دیکھیے پاکستان کے آخری ریلوے اسٹیشن کا اعزاز رکھنے والے شہر میں آپ کا ویلکم خوشبوؤں سے کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی بدبو جس کو سونگتے ہی آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ گندگی بے انتہا، کبھی اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ٹی ایم اے انتظامیہ کا ہمیشہ سے یہ موقف ہوتا ہے کہ جی شہر میں یہ ہے وہ ہے۔ سڑکوں کی جہاں تک بات کی جائے تو سڑکوں کی حالت دیکھ کر سر چکرا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کھانا ہضم کرنا ہے، اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو ضرورت نہیں ہے کسی جم جانے کی۔ آپ بالکل رجویہ روڈ پہ سفر کر سکتے ہیں، بالکل ریلیکس فیل کریں گے، آپ بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اعلیٰ افسران، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے التماس ہے، ہاتھ جوڑ کے التماس اس وجہ سے کر رہا ہوں، بہت ساری ریکویسٹیں کی آپ سے، لیکن نہیں، غریب کے مسائل پہ تو آپ نے کام کرنا ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہوتی ہے، غریب کے نام پر، غریب کے لیے نہیں، وہ ہوتے ہیں آپ کے مختلف ایونٹس جس میں آپ کہتے ہیں ہم اپنے لوگوں کے مسائل سنیں گے۔ مسائل سننے آتا افسر ہے، سنانے کون آتا ہے؟ وہی آپ کے، میں ان کو درباری کہوں گا، جو آتے ہیں ان ایونٹس میں بیٹھتے ہیں، اپنی مسئلے بتاتے ہیں، ان کا حل نکلواتے ہیں اور
چلے جاتے ہیں۔ بچتا میرا غریب ہے، جس کی ریڑھی کو اٹھانے آپ کا افسر آتا ہے، گاڑی میں ڈالتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اس شدید سردی کے موسم میں جب اس کے بچے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آج ہمارے والد شاید ہمارے لیے اچھا کچھ کھانے کو لے آئے، لیکن ایسا ان کی قسمت میں ہے ہی کہاں۔ ان کے ٹیکسوں کے پیسے سے تو ہمارے بادشاہ سلامت کے بچے پل رہے ہیں۔ سر تھوڑا سا سوچیے ضرور کہ یہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں کب تک چپ رہیں گے؟ ایک دن تو پھٹیں گے۔ خدا را میری آپ سے التماس ہے، اٹھیں، ان کے مسائل حل کیجئے۔ آپ کا کام ہے ان کے مسائل حل کرنا۔ اور پرائم منسٹر صاحب، آپ سے تو میں یہ گزارش کروں گا، گزارش ہے آپ سے، بہت دفعہ آپ سے کہا گیا، بہت دفعہ آپ سے اپیل کی کہ ان لوگوں کے مسائل کو حل کیجئے۔ صرف تقریروں سے اس قوم کے مسائل حل نہیں ہونے۔ بڑی اچھی تقریر کر لیتے ہیں، دنیا مان چکی ہے، میں مانتا ہوں، ہر ایک مانتا ہے۔ آپ کو ہم بیان حلفی اسٹامپ پیپر پہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی تقریر بہت پرفیکٹ ہوتی ہے، لیکن بس اسی تقریر کی طرح کام بھی پرفیکٹ کر دیجئے، ان لوگوں کے مسائل حل کر دیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ گزارشات آپ کی سمجھ میں ضرور آئی ہوں گی اور اس شہر کے مسائل بھی ضرور حل ہوئے ہوں گے۔ تھینک یو۔